آپ کا خیال ہے کہ انڈیا کا دوبارہ دل کرے گا پھینٹا کھانے کا اور دوبارہ کو ریزیوم کرنے کی کوشش کرے گا بھی وہ؟ دیکھیں انڈیا نے وہ صاحب جس طریقے سے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو پاکستان کے ساتھ لمپ اس طریقے سے کیا ہے جس کو ہم فارن پالیسی کی زبان میں ڈیزاسٹر کہتے ہیں. وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو پاکستان پہ ایسے ڈیپینڈنٹ کیا ہے کہ پاکستان کا رائز آٹومیٹیکلی ان کا ڈکلائن ہو جاتا ہے. تو یہ انورسلی پروپورشنل ہے. پاکستان کو انڈیا کو ڈرل کرنے کے لیے یا گرل کرنے کے لیے بھارت پہ اب حملہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پاکستان صرف اپنے آپ کو جیسے بہتر کرتا چلا جائے گا، وہ لوگ نوز ڈرائیو کرتی جائے گی ان کی فارن پالیسی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان صرف نیگوشیٹ کروا رہا ہے اس کانفلکٹ میں، اور وہ تو اس میں جی irrelevant ہو گیا انڈیا تو بالکل. ہوتے جا رہے ہیں. سو انڈین جو تھاٹ پروسیس ہے، اسپیشلی موہن بھگوت ڈریون، جو آر ایس ایس ڈریون، جو بی جے پی ڈریون تھاٹ پروسیس ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو اس وقت بھارت کو سارا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے گریبان میں تو نہیں جھانکیں گے، وہ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ ان کی فیشسٹ پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ آپریشن سندور میں جو پاکستان سے انہوں نے مار کھائی ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس آپریشن سندور سے پہلے کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر ان کی توجہ نہیں جا رہی کہ جنہوں نے فیشسٹ ہندوتوائز کیا اکھنڈ بھارت ہندو راشٹر. سو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے یہ اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو دوبارہ سے سینٹر سٹیج کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں اگر کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف کوئی پرسیپشن آف وکٹری جو ہے وہ جنریٹ کر سکے. اب اگر عقل کی آپ بات کریں یا آپ لاجک کی بات کریں تو اگلے 100 سال تک بھارت کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کچھ اس طرح کا مس ایڈوینچر کریں گے. لیکن عقل کی بات عقل والوں کے لیے ہوتی ہے، جو انڈیا میں اقتدار میں ان میں عقل نہیں ہے. عقل ہوتی تو پہلے ہی دور نہ کرتے. سو وی آر ڈیلنگ ود دا ایلیمنٹس جو کہ کچھ بھی ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. سو ظاہر ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے، کبھی بھی کر سکتے ہیں. اچھا بیفور یو گو اوے مجھے یہ بتائیے گا وہ کون سی چیزیں جس کے اوپر ایران اور یو ایس ایگری کریں گے اور وہ اسرائیل کو بھی قابل قبول ہوگا اور ان کی جو پراکسیز ہیں ان سب کو قابل قبول ہوگا؟ اچھا اس میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. اچھا اس میں دیکھیں اسرائیل اس وقت ہم عام طور پہ پچھلے 100 سال سے ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، یعنی تھیوڈور ہرزل کے دور سے 1985 سے. لاسٹ آپ کے شو میں بھی آئے تھے تو تب ٹائم نہیں ہوتا آپ کے ٹاک شو میں اتنا، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ میں اس کو پوائنٹ کو پورا ایکسپلین کر دوں. ویری کہ گڈ. 1895 میں تھیوڈور ہرزل نے جو وہ لیٹر لکھا تھا، اس نے جب پلان کیا تھا زائنسٹ موومنٹ کو، تو اس کا کوئی چوتھے یا پانچویں سٹیپ پہ اس نے یہ بات لکھی تھی کہ ہم نے انفارمیشن ڈومین میں، پرسیپشن ڈومین میں اپنی اسپیس کریٹ کر کے لیجٹمائز کرنا ہے اس ریاست کو. تو انہوں نے ایک انوینسبلٹی کا اورا اور کانسیپٹ کریٹ کیا کہ آپ اسرائیل کو تباہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہمارے درمیان میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ جی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر اسرائیل نہ چاہے، تو آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ تو ان کو تک پہنچ رہی ہوتی ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جان بوجھ کے یہ، اور پھر کہ آپ کے سارے لیڈرز جو ہیں وہ اسرائیل کی جیب میں ہیں، آپ کے سارے علماء جو ہیں وہ اسرائیل نے خریدے ہوئے ہیں، آپ کا سارا میڈیا آؤٹلیٹ، ایوری میڈیا آؤٹلیٹ وہ بکا ہوا ہے، سارا اسرائیل کے فنڈڈ اس سے چل رہا ہے. سو دس از دا پرسیپشن دیٹ دے وانٹ ٹو کریٹ. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو پبلک ہے وہ ہوپلیس ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے جب سب بکا ہوا ہے تو ہم نے کر کے کیا کرنا ہے. سو یہ پرسیپشن انہوں نے کریٹ کیا انوینسبلٹی کے ساتھ کہ آپ اسرائیل دنیا کی سب سے حالانکہ آپ ریالٹی دیکھیں، اگر یہ دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہیں تو پچھلے 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، 80 سال سے یہ آ کے وہاں پہ بس چکے ہیں، ابھی تک پاکستان کے 2 بڑے شہروں سے بڑا اسرائیل نہیں ہو سکا. ابھی بھی یہ ایک جنگ بھی امریکہ کے بغیر خود سے نہیں لڑ سکتے. ابھی بھی ان کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے یو ایس کے اوپر. پاکستان ایئر فورس کے سیف الاسلام نے، میں آج نام لے رہا ہوں، 4 اسرائیلی جہاز، اسٹیٹ آف دی آرٹ جہاز گرا دیے تھے ہوا پہ. بالکل یہ ایسے ایسی بات نہیں ہے ان کی، ہم نے پاڑی ہوئی ہے پکڑ کے. جی تو دا پوائنٹ کہ اب اسرائیل جو ہے، اب 5% اسرائیلی اسرائیل چھوڑ چکے ہیں، ٹیک انڈسٹری 60% یورپ امریکہ ٹرانسفر ہو گئی ہے. ہم بات کرتے ہیں ایجپٹ میں یہ مسئلہ پولیٹیکل ٹرموائل، سیریا میں پولیٹیکل ٹرموائل، ہر جگہ کے اوپر مسلم ورلڈ میں ہم شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب جگہ پہ تباہی ہے، بربادی. اس کے اوپر ریسرچ، یعنی میں ٹرکی میں پڑھا ہوں، میرا تھیسس کا ٹاپک گریٹر اسرائیل تھا، میرے ساتھ والوں کا کلیپس آف سیریا تھا، کسی کا کلیپس آف لیبیا تھا، کسی کا کلیپس آف عراق تھا. لیکن کہیں ڈسکورس کے اندر آپ یہ نہیں کسی کو کہتا ہوا سنیں گے کہ اسرائیل کے اندر کیا پرابلمز ہیں، اسرائیل کی کیا ویکنسز ہیں. کوئی نہیں بتائے گا کہ 2019 سے 22 تک اسرائیل کے اندر 5 دفعہ الیکشن ہوئے ہیں.
کوئی نہیں بتائے گا کہ نیتن یاہو دنیا کا ہیٹڈ ترین پرائم منسٹر ہے, اسرائیل ہیٹڈ ترین کنٹری. سو اسرائیل کو اپنے لیجٹمیسی, اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس وقت ایگزسٹینشل شاک میں ہے, وہ اس کو جنگیں چاہیے. وہ صرف اور صرف پچھلے 2 سال میں چوتھی دفعہ ایران پہ اٹیک ہوا 800 دنوں میں. کیوں؟ کیونکہ اسے جنگ چاہیے نیتن یاہو کو. بل کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہنے کے لیے وہ تو پاگل آدمی. سو کسی بھی طرح کی جو آپشن ہے which does not have war in it, وہ اسرائیل کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب یہاں پہ جو عقل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سچویشن کو اس طریقے سے لے کے چلے کہ ایک اسٹریٹجک پاز اور اسٹریٹجک ریسٹرینٹ آئے مڈل ایسٹ میں. کیونکہ اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر اسٹریٹجک ریسٹرینٹ اور نو وار انوائرمنٹ کریں گے تو وہ اسرائیل کے لیے انٹرنل پریشر کریٹ کرے گا اور اسرائیل وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو another decade. تو مجھے ایک بتائیں نا کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس کی باؤنڈری نہیں ڈیفائنڈ. یونائٹڈ نیشنز اس کی آج تک باؤنڈری کیوں نہیں ڈیفائن ہونے دی؟ کیونکہ ان کا کانسیپٹ دیکھیں نا مبشر صاحب, جب 1895 کے اندر جب تھیوڈور ہرزل نے کہا کہ میں نے گریٹر اسرائیل بنے گا اور ہم مڈل ایسٹ کے اندر, اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل سائنس موجود تھی. وہ کیا تھی؟ برنزنسکی نے کتاب لکھی دا گرینڈ چیس بورڈ. اس نے کہا پوری دنیا کے اندر آج تک جس قوم نے دنیا میں اپنی پاور ایزرٹ کی ہے اس نے یوریشین ریجن اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر کسی نہ کسی فارم اور شیپ میں اپنی پاور کو ایزرٹ کیا ہے. آپ چنگیز خان دیکھ لیں, الیگزینڈر دیکھ لیں, رومن امپائر, پرشین امپائر, آٹومنز, آسٹرو, ہر جو بھی آپ امپائر دیکھیں جس نے دنیا پہ, امریکنز کی بات کر لیں, سوویت یونین کی بات کر لیں, پھر رشیا کی بات کر لیں, ایون چائنا کا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی یہاں سے, کیونکہ دنیا کے سارے امپورٹنٹ ٹریڈ روٹس مڈل ایسٹ سے گزرتے ہیں. دنیا کی سویلائزیشن کو کریڈل آف سویلائزیشن کہتے ہیں, سویلائزیشن یہاں سے کنیکٹڈ ہے. سو جب انہوں نے یہ انہوں نے سوچا کہ جب ہم نے پوری دنیا کو رول کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو مڈل ایسٹ پہ اپنی آؤٹ پوسٹ چاہیے تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت جو جوز تھے وہ یورپ کی ساری فائنانس کو کنٹرول کر رہے تھے اور بڑے کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں تھے, تو نو بڈی واز ولنگ ٹو لیو یورپ اینڈ کم ٹو پیلسٹائن, یہاں پہ پرماننٹلی شفٹ ہو. سو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اینڈ ٹائمز شروع ہو گئے ہیں اور ہم 2000 سال پہلے اکٹھے تھے, لہٰذا یہ نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا تو ہمارا مسایہ آئے گا اور وہ مڈل ایسٹ میں بنے گا اور دس ول بی دا سیٹ آف دا ورلڈ اینڈ ول رول دا ورلڈ. اب اگر یہ اپنے بارڈرز کو ڈیفائن کر دیں تو پھر تو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. جب گریٹر اسرائیل بنا نہیں تو پھر یہاں پہ لوگ کیوں رکیں گے؟ اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشن تو کر سکتا ہے نا یار, اسرائیل تو یونائٹڈ نیشنز کا وہ گریٹر اسرائیل کے لیے نہیں کرے گا نا. نہیں دیکھیں, اگر آپ بارڈرز کو ڈیفائن کرنا, وہ جو پلیئر ہے, دیکھیں یونائٹڈ نیشنز ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے, وہ ایک باڈی ہے, سوورینٹی ہے. عرب کنٹریز نے آج تک کسی بات پہ آرگیو نہیں کیا. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, سوورینٹی جو ہے اس پہ عرب کنٹریز بھی یہ بات کرتی ہے کہ ٹھیک ہے بارڈرز ڈیفائن نہیں ہوئے ہوئے تو اس کی سوورینٹی کی شرط بھی پوری نہیں نہ ہوتی. آپ اگر اصل میں میں آپ کو بتاؤں, ڈو یو ہیو اے فیو منٹس, میں آپ کو ایک بالکل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جوز جو ہے سبت کتنی ریلیجسلی آبزرو کرتے ہیں. ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا, ہفتے کے دن آگ نہیں لگنی. ایون اسرائیل کی جو ایئر لائن ہے وہ ہفتے کے دن نہیں ٹریول کرتی, کیونکہ ایک نیشن ہے پوری دنیا میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں جوز, وہاں پہ ایلیویٹرز جو ہیں, لفٹ جو ہیں, وہ ہر فلور پہ پروگرام ہوتی ہیں, کیونکہ وہ نہیں دبائیں گے کہ اس میں ایک نیشن ہے. لیکن یہ حملہ جو ایران کے اوپر کیا, یہ ہفتے کے دن صبح 10:30 بجے کیا, تمام اپنی ریلیجس ڈاکٹرین کے خلاف کیا. تو یہاں پہ ہم آرگیومنٹ لیتے ہیں کہ یار یہ فرق ہے یعنی جوز میں اور زائنسٹ میں, اور نیتن یاہو جو ہے ایک زائنسٹ ہے جو جوز کا لبادہ اوڑھ کے, میں کہتا ہوں جوز کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے. یہ صرف باقیوں کے ساتھ نہیں کر رہا. He is I mean very bad to the Jews as well, کہ ان کے سبت کو اس نے ڈسون کر دیا, ڈس ریسپیکٹ کر دیا. تو آپ یہ نظر نہیں آ رہی چیزیں لوگوں کو؟ اچھا مبشر صاحب, اس میں دیکھیں ان کا آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیشہ سے جیوز اور کرسچنز جو ہیں یہ آپس میں ان کے بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. آپ اگر شیکسپیئر کو بھی پڑھیں تو اس کی بھی کتابوں میں ورسٹ کریکٹر جو ہوتا تھا وہ جیو ہوتا تھا, جو کہ اب گوشت بھی نکال لیتا تھا اپنے پیسے واپس لینے کے لیے. اور کیونکہ ان کا ایون جو کیا کہتے ہیں صلیبی جنگیں ہوئی ہیں اس میں مسلمان اور یہودی تو ایک ساتھ تھے, کرسچنز آ کے کھڑے تھے وہاں پہ. میں وہی آپ سے عرض کہہ رہا ہوں کہ اس سارے پروسیس ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف رہے. اب ہوا یہ وہی پھر آ جا کے سارے تانے بانے جڑتے ہیں تھیوڈور ہرزل سے. ہرزل نے ایک نظریہ کریٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کرسچنز کے پاس جائیں گے, ہم ان کو جا کے کہیں گے کہ آپ بھی ویٹ کر رہے ہیں اپنے سیکنڈ کمنگ کا اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں,
اپنے مسایا کا. سو ان دونوں کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل نامی ایک ریاست کریٹ ہو. سو یہاں پہ ایک فیکشن بن گئی, یہودیوں کے اندر ایک فیکشن بن گئی جنہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل بنائیں گے. اب جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ ان کو ہیریٹکس, بدعتی کہتے ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو لیو ایٹ اے سیم پلیس, ایک ملک کے اندر آپ نہیں رہ سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں, ہیریٹکس ہیں, جس کو آپ زائنسٹ کہہ رہے ہیں. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے الائنس بنایا اس کو نیو کنزرویٹو ایونجلیکل کرسچین زائنسٹ کہتے ہیں, جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کرسچینٹی کے آپ آرتھوڈاکس جوز پورے رشیا کے اندر بھرے ہوئے ہیں, اور آرتھوڈاکس کرسچنز پورے رشیا کے اندر بھرے ہوئے ہیں, وہ بھی زائنزم کے خلاف ہیں. یورپ کے اندر بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں آرتھوڈاکس جوز نے اسرائیل کے خلاف, اور امریکہ کے اندر بھی ایسے ہوا ہے. وہ تو اس لیے کہ آپ میں لکھا ہے نا کہ جب فیتھفل جو ہے ہوم لینڈ پہ آ جائیں گے تو دیٹ ول بی آرمیگیڈن, اور وہ قیامت کا دن ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ وہ اس کی ٹرانسلیشن یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے آپ نے اکٹھے رہنے سے. سو جو اکٹھے رہنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہماری کتاب کے خلاف ہے, اور اس وجہ سے وہ سب. اچھا, اب جہاں تک آپ نیتن یاہو کی بات کر رہے ہیں, یہاں ان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں, مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ ایسکیٹالوجی کے اوپر اس طریقے سے یقین رکھتے ہیں جو یہ اپنی عوام کو بیچ رہے ہیں. یہ ایسکیٹالوجی کو ایز اے نیریٹو استعمال کر رہے ہیں, اسٹڈی آف اینڈ ٹائمز کو, کیونکہ آج پریکٹیکلی سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ کلکڈ اپون ٹاپک جو ہے نا وہ ہے ڈومز ڈے, قیامت, ورلڈ وار 3. تو لہٰذا یہ بہت اسٹرانگ نیریٹو ہے ہمیشہ سے. جب جوز گریس کے اندر آئے انہوں نے اپنی ریاست میں انہوں نے کہا مسایا آ رہا ہے, جب خزارین امپائر تھی انہوں نے کہا تب بھی مسایا آ رہا ہے, جب یہ ٹونیشیا کے اندر انہوں نے اپنی ماضی میں اب سے کئی سو سال پہلے ریاست میں انہوں نے کہا مسایا آ رہا ہے, جہاں جہاں یہ اپنی ایگزیلریٹس بناتے رہے ہیں یہی نیریٹو لے کے آتے رہے ہیں کہ مسایا آ رہا ہے. سو یہ اس نیریٹو کا استعمال کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل اور اکنامک مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہفتے کو اٹیک کیا, آپ نے خود بھی یہ بات بتائی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیئر ریلیجن, لیکن ریلیجن کا استعمال کیا جاتا ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. یار اوول آفس میں اگر دعائیں ہو رہی ہیں تو ریلیجن کیسے نہیں میں نکال دوں اس کو؟ اوول آفس میں ہو رہی ہیں دعائیں. بالکل نہیں نکالیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دین کو نکالیں. بینجامن باربر کی بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا دیز ماڈرن وارز آر ایز ریلیجیس ایز کروسیڈز. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ماڈرن وارز کے اندر ریلیجن کا, لیکن ریلیجن کو ایز اے ٹول آف نیریٹو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے بائی اے ویری اسمال ہینڈ پکڈ چند لوگوں کی طرف سے جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ مجھے اگر یہ کہیں کہ نیتن یاہو ایک پریکٹسنگ جیو ہے تو جوڈائزم کے پرنسپل کے حساب سے وہ نہیں ہے, تو وہ کیا ہے پھر؟ وہ ایک پولیٹیشین ہے جو اپنے پولیٹیکل جسٹیفیکیشن, دیکھیں جو انسان بچوں کو ذبح کر سکتا ہے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر, دنیا کا کون سا ریلیجن وہ فالو کر رہا ہو؟ اچھا, میں احمد ابھی بڑے لوگوں کو ملا ہوں اسلام آباد میں تھا, ڈفرنٹ ڈپلومیٹس کو, ڈفرنٹ کنٹریز کے ڈپلومیٹس کو, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ رائٹ ناؤ.